آج بلوچ کے دھرنے پر مجھے جانے سے روکا گیا، لیکن جب میں باہر کھڑا تھا تو وہاں پہ مجھے اتنا آئیڈیا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے مہرنگ بلوچ کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، تو یہ مہرنگ بلوچ کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ تو کیوں نہ مہرنگ بلوچ پر میں ایک دو باتیں کروں آپ لوگوں سے۔ مہرنگ بلوچ کون ہے؟ غفار لانگو کی بیٹی۔ غفار لانگو کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، BLA BLF BYC ان کی جو اندرونی لڑائیوں میں وہ مارا گیا تھا، اس کے پتہ ہے، ان کے پاس ثبوت بھی ہے، جنہوں نے مارا ان کے بیانات بھی ہیں، لیکن پھر بھی آواز پاک فوج کے خلاف اٹھائی گئی تھی، پروپیگنڈا پاک فوج کے خلاف کیا گیا تھا۔ آتے ہیں مہرنگ بلوچ کی طرف۔ مہرنگ بلوچ ایک جھوٹ کا کاروبار کر رہی ہے، میں اسے ثابت کر دیتا ہوں۔ مہرنگ بلوچ نے 19 جولائی 2022 کو ایک ٹویٹ کیا تھا، یہ دیکھیں آپ، 19 جولائی 2022، ٹھیک ہے۔ اس ٹویٹ میں اس نے لکھا تھا، انجینئر ظہیر بلوچ بردر آف عزبہ بلوچ has been killed in fake encounter at زیارت. He was missing since 7 اکتوبر 2021. وہ مسنگ تھا 7 اکتوبر 2021 سے، اور مہرنگ بلوچ نے یہ پوسٹ لگائی ہے 19 جولائی 2022 کو۔ اینڈ دین شی سینگ کہ عظما joined عید ڈے protest. She couldn't speak because of her ill health. And now she has received the mutilated body of his brother. تو پھر اس میں اسی ٹویٹ میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ جو عظما ہے اس کو اس کے جو بھائی کی لاش ہے وہ پاک فوج نے دی ہے، اس کو شہید کر دیا گیا، اور اس کی مسد شد لاش جو ہے، مطلب اس کے ہاتھ پاؤں توڑے گئے تھے، اس پر زخم کے نشانات تھے، وہ اس کی بہن کو دی گئی، اور پھر انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور یہ ساری ویڈیوز جو ہیں اس جنازہ کی بھی اس نے لگائی ہوئی تھی، اور 1 سال تک ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا۔ پھر یہ دیکھیں، یہی سیم بندہ ظہیر بلوچ، اس کا میں آپ کو بیان سنواتا ہوں کہ 7 اکتوبر مہرنگ بلوچ نے لکھا ہے، یہ گم ہوا ہے 7 اکتوبر 2021 کو، مسنگ تھا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ مسنگ کہاں تھا، یہ اس کے منہ سے سنیں۔ سے میرا تعلق ہے۔ 7 اکتوبر کو ایک اپرچونٹی تھی جو مجھے ملی تھی یورپ میں، تو اس کے لیے ایران کے تھرو جانا تھا، تو بارڈر پر تو ایرانی فورسز نے پکڑ لیا۔ 10 مہینے تھے، تو اب ہر پل مجھے لگتا تھا کہ موت ہے، ابھی ہے، بعد میں ہے، مطلب یہ ظہیر بلوچ کو آپ نے سنا ابھی، اس نے کیا بولا کہ 7 اکتوبر کو مجھے پاکستان سے بھاگنے کا موقع ملا، ایران کے تھرو یورپ جانے کا۔ میں ایران پہنچا تو ایرانی فورسز نے مجھے گرفتار کر لیا، اور 10 مہینے مجھے وہاں پر قید رکھا، اور میں ہر پل یہی سوچتا تھا کہ ابھی موت ہے، ابھی موت ہے۔ تو یہ بندہ اپنی مرضی سے 7 اکتوبر کو بھاگا تھا پاکستان سے، یورپ کے لیے بھاگا تھا، پکڑنے ہوا تھا یہ ایران پر، ایران بارڈر پر پکڑنے ہوا، ایران فورس نے اسے پکڑا، اس کے منہ کی بات ہے۔ یہ ایک اور ویڈیو دیکھ لیں آپ۔ باقی کسی اور چیز سے طلب نہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو کہوں کہ اگر ہماری طرف سے، میری طرف سے یا میرے فیملی کی طرف سے اس دورانیہ میں جو بھی مطلب پریشانی کے عالم میں کچھ ہوا ہے، کسی کا دل آزاری ہوا ہے، کسی ادارے کا دل آزاری ہوا ہے، چونکہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارا ملک بھی ہے، تو یا کسی شخص کا، کسی بھی انسان کا کوئی بھی، تو دل سے اس کی معذرت کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھا آپ نے، یہ وہی ظہیر بلوچ ہے جس کو لے کر مہرنگ بلوچ نے 1 سال تک فوج کو بدنام کیا، اداروں کو بدنام کیا، دھرنے کیے، جلسے کیے اس بندے کے نام پر۔ اور وہ بندہ ایران سے واپس آیا اور اس نے معافی مانگی کہ میرے نام پر اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، میرے نام پر اگر اداروں پر کلنک لگایا گیا، الزام لگائے گئے، معافی مانگی اس بندے نے۔ یہ تھا کون؟ ظہیر بلوچ۔ یہ کون جھوٹی عورت تھی؟ مہرنگ بلوچ۔ اب بھی آتے ہیں ایک اور، آج میں خود ان کا بیان آج کا آپ جا کر دیکھیں، 28 تاریخ کا دھرنے میں انہوں نے لگایا ہوا تھا، ماما قدیر بلوچ کے جلسے کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ ماما قدیر بلوچ، یہ وہ بندہ ہے ماما قدیر بلوچ، ٹھیک ہے، مہرنگ کے ساتھ کھڑا ہے، ان کا ہیرو ہے ان بلوچوں کا۔
یہ ان کے جلسے، ان کے دھرنے، ٹھیک ہے، وہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے یہ والا بابا. اب اس بندے کو ذرا آپ سنیں، میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بندے کو بھی مودی سنیں. صاحب ہمیں مدد دینا چاہتے ہیں تو آرمز کی ہمیں مدد کریں، ہمیں بندوق کی مدد کریں تاکہ ہم اپنے دشمن کو اس سے ماریں. لڑنے کے لیے ہم خود لڑتے ہیں. مودی صاحب ہمیں مدد دینا چاہتے ہیں. یہ کون ہے؟ ماما قدیر بلوچ، وہاں پر جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کا ہیرو. مودی کو کیا کہہ رہے؟ آپ مجھے بندوق دیں تاکہ میں پاکستانیوں کو مار سکوں. پاکستان کو یہ دشمن بول رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں میرے پیارے پاکستانیوں، کب یار آپ آواز اٹھاؤ گے ان لوگوں کے خلاف؟ جب ہمارے گھر اجڑ جائیں گے، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے. بہت دیر ہو جائے گی یار، ابھی ٹائم ہے، ابھی نکلو، ابھی ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھاؤ. مجھے ایک عام شہری ہوں میں، ابھی پتہ چلا نا، کیونکہ میرے پاس تو ثبوت ہوتے ہیں، میں بات کرتا ہوں اس کے بات کا میرے پاس ثبوت ہوتا ہے، الزامات تو میں نہیں لگاتا. یہ لوگ مجھ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ان کے دھرنے، ان کے جلوسوں میں جاتا ہوں تو مجھے کیوں اندر نہیں جانے دیا جاتا؟ کیونکہ میں ان سے وہ سوال کرتا ہوں جو ان کی دکانیں بند کر دے گا. ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے آپ خود جائیں پاکستان کی خاطر. مجھے یہ لوگ وہاں نہیں جانے دیتے. انہوں نے میرے لیے وہ ایریا جہاں پر یہ بیٹھے ہیں وہ میرے لیے مقبوضہ پاکستان ہو گیا ہے. ادھر میں نہیں جا سکتا، مجھے ویزا لینا پڑے گا اس کے لیے. لیکن آپ عوام جا سکتے ہیں، آپ جائیں اور ان لوگوں کو بے نقاب کریں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.